کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرہ ہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 103 یہودا۔ ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں۔ یہودا پہلا باب۔ یہودا کی کتاب کا مصنف یسوع کا شاگرد یہودا نہیں بلکہ یعقوب کی کتاب کے مصنف یعقوب کا بھائی اور یسوع کا سگا بھائی یہودا ہے۔ یعقوب کے ساتھ یہودا یسوع کے جی اٹھنے اور صعود فرمانے کے بعد تبدیل ہوا اور ابتدائی کلیسیا میں رہنما کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ان بلائے ہوئوں کے نام جو خدا باپ میں عزیز اور یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہیں۔ یہودا نے پہلے ان لوگوں کو جو بلائے گئے تھے خط لکھا تھا۔ پوری بائبل میں یہ بلاہٹ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے، اگرچہ یہ ایسا لگے جیسے ہم خدا کی طرف سے بلائے گئے ہیں اور جیسے ہم رضا کرانہ طور پر مرد خدا کی حیثیت سے کھڑے ہوں، لیکن بائبل واضح طور پر بتاتی ہے کہ تمام نجات کا موضوع خدا ہے، لہٰذا یہ خدا ہی ہے جس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور خدا کے لوگ خدا کی طرف سے بلائے گئے تھے۔ اور یہودا نے کہا کہ جن لوگوں کو بلایا گیا ہے وہ آسمانی باپ میں محبت پائیں گے اور یسوع مسیح کے لیے محفوظ رہے ہیں۔ یہ کہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جن کو خدا نے بلایا ہے۔ یقیناً خدا کی بلاہٹ بھلائی کو پورا کرنے کے لیے مل کر کام کرے گی۔ اور یہودا نے ان سے کہا رحم اور اطمینان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے۔ خدا کی بلاہٹ اور حفاظت میں اس دنیا کی کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ یسوع نے کہا میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس دنیا میں خدا کے فرزندوں کے لیے یقینی طور پر مصیبتیں ہیں۔ بہرحال خدا کے لوگوں کی طرف سے نیک تمنائیں، رحم، اطمینان اور محبت ہیں۔ یسوع مسیح میں کچھ ایسا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی، اسی لیے یسوع نے کہا میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ ایمان کے واسطے جان فشانی کرو۔ یہودا ان لوگوں کو جو خدا کی طرف سے بلائے گئے ہیں عزیز دوست کہتا ہے اور ان سے انہیں نجات سے متعلق ایمان کے لیے جو ایک ہی بار سونپا گیا تھا لڑنے کی ترغیب دی، کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا تھا۔ یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ اور خداوند نے اپنی قوم کو مصر سے نجات دلائی لیکن بعد میں لوگوں کو ہلاک کر دیا جو ایمان نہیں لائے تھے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ اور سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے والے جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچیز جانتے اور عزت داروں پر لعن طعن کرتے ہیں۔ یہودا نے یہ بھی کہا کہ مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لعن طعن کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے، مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لعن طعن کرتے ہیں، اور جن کو بے عقل جانوروں کی طرح طبعی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ ان پر افسوس کہ یہ کائن کی راہ پر چلتے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کسی گمراہی اختیار کی اور کورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ یہ بے دھڑک اپنے پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں، یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کے جھاگ اچھالتی ہیں، یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک بے حد تاریکی دھری ہے۔ آدم کی 7ویں پشت ہنوک نے ان لوگوں کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ اور یہ لوگ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں اور اپنے منہ سے بڑے بول بولتے ہیں اور نفع کے لیے لوگوں کی روداری کرتے ہیں۔
اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ آخر میں یہودا نے کہا، لیکن اے پیارو، ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں۔ اس کا مطلب خدا کے کلام پر مضبوطی سے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ وہ خدا کے لوگوں سے کہیں گے اخیر زمانہ میں ایسے ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ لہٰذا یہودا نے کہا، مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ لہٰذا اس نے کہا، ان لوگوں پر جو شک کرتے ہیں رحم کرو، اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو، اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو، بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہو گئی ہے، جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ آخر میں یہودا نے ایک بار پھر خدا کے خود مختار کام اور حفاظت کی بات کی۔ صرف ایک ہی خدا ہمارا نجات دہندہ خدا کے لوگوں کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اور تمام جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے اب بھی ہو اور ابدالآباد رہے گا۔ اب نئے عہد نامہ کے خطوط ختم ہو چکے ہیں۔ اب ایک کہانی نئے عہد نامہ کی آخری کتاب، نبوت کی کتاب مکاشفہ کی طرف جائے گی۔ خدا کی خود مختاری کا کام، پیدائش اور خدا کے لوگوں کی سراسر سرکشی اور خدا کی اپنے لوگوں سے محبت اور یسوع مسیح کا کفارہ جس نے اپنی محبت کو ظاہر کیا، اب یسوع مسیح جو آنے والا ہے کی کہانی میں آگے بڑھے گا۔ وہی کہانی خدا کے لوگوں اور یسوع مسیح کی کہانی جو خدا کے جوش سے تخلیق ہوئی جاری ہے۔